وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، میں نے ایک بات اعمال کے حوالے سے کی ہے، ایک بات وہ کیا کہ آنکھ کی حفاظت کریں، اس سے اللہ نے سکون رکھا ہے۔ اب بتاؤ سکون کا کتنا پیارا نسخہ ہے، کتنا پیارا نسخہ ہے، کتنا پیارا نسخہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سکون قلب عطا فرمائے۔ اور اس کا طریقہ نمبر 1 آنکھ کی حفاظت کرنا، اس سے انسان کو سکون ملتا ہے۔ نمبر 2 یہ بھی قرآنی نسخہ ہے، قرآنی۔ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو بولتا نہ ہو، کوئی ایسا نہیں ہے جس کے پاس زبان ہو اور بات نہ کرتا ہو، کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے دوستوں کا تذکرہ نہ کرتا ہو، کوئی ایسا نہیں جو اپنے محسن کے انعامات کا ذکر نہ کرتا ہو۔ دنیا میں مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، ہر کوئی بولتا ہے اور بولنے کی کوشش کرتا ہے، اور جن سے جتنا تعلق ہو اتنا زیادہ ان کے بارے میں بولتا ہے۔ تو جب بولنا ہی ہے، میرا محسن میرا والد بھی ہے، میری محسن میری ماں بھی ہے، میرے محسن میرے اساتذہ بھی ہیں، میرے محسن میرے معاون بھی ہیں، میرے محسن بھی ہیں، میرے محسن میرے پیغمبر بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن دنیا میں ہمارا سب سے بڑا محسن نمبر 1 اللہ کی ذات ہے، جس نے ہمیں وجود عطا کیا ہے۔ اللہ کی ذات ہے، بغیر طلب کیے خدا نے نعمتیں دی ہیں۔ اللہ کی ذات ہے، ہمارے گناہوں اور نالائقیوں کے باوجود بھی اللہ ہمیں ذلیل و رسوا نہیں کرتے، اللہ ہمیں محروم نہیں کرتے، اللہ ہمیں پھر بھی دیتے ہیں۔ سب سے بڑے محسن دنیا میں اللہ کی ذات ہے۔ تو جو آدمی میں چند ہزار دے، ہم اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے۔ جو آدمی چیزیں گفٹ میں دے دے، ہم تعریفیں کرتے نہیں تھکتے۔ جو آدمی 2-4 سوٹ دے دے، ہم ہر جگہ اس کی سخاوت کی گن گاتے ہیں۔ اللہ ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دوسرا نسخہ اطمینان قلب کا یہ دیا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میرا تذکرہ کرو، میری توحید و طاقت کے تذکرے کرو۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، میں اللہ تمہارے قلوب کو اطمینان عطا کرتا ہوں۔ سکون قلب الگ چیز ہے، اطمینان قلب الگ چیز ہے۔ سکون قلب الگ چیز ہے، اطمینان قلب الگ چیز ہے۔ اطمینان کا معنی تھا کسی بات پر بندے کو مطمئن و شر صدر ہونا۔ مثالیں تو بہت ساری ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اے اللہ مجھے آپ بتائیں آپ قیامت کے دن مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ اولم تؤمن، کیا تم مانتے نہیں ہو؟ تمہارا یقین نہیں ہے؟ قیامت کے دن میں اٹھانے جانے پر تمہارا عقیدہ نہیں ہے؟ بولا کیوں نہیں اللہ میں تو مانتا ہوں، پھر پوچھتے کیوں ہو؟ بولا کہ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اے اللہ میں چاہتا ہوں میرے قلب کو اطمینان ہو جائے کہ آپ قیامت کے دن کیسے اٹھائیں گے۔ توجہ رکھنا۔ اب بندے کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے لیے نہ دکھاتے، دکھایا کیسے؟ فرمایا ابراہیم تم 4 پرندے دو، مور، کوا، کبوتر، یہ 4 پرندے دو۔ نام یاد رکھنے آسان ہے، 2 کے شروع میں میم ہے، 2 کے شروع میں کاف ہے۔ مرغ، مور، کوا، کبوتر، یاد رکھ لو۔ کتنے پرندے تھے؟ نمبر 1 مور، کوا، 4۔ فرمایا 4 پرندے لو، پھر ان کو ذبح کرو، پھر ان کو لو اور ان کو اپنے ساتھ رکھو، آپ سے مانوس ہو جائے، آپ سے مانوس ہو جائے۔ پھر آپ ان کو ذبح کرو، اس کے بعد ان کے گوشت کو آپس میں مکس کرو، پھر چاروں کو 4 پہاڑوں پہ رکھو، پھر ان کو آواز دو، دیکھنا کیسے دوڑتے آپ کے پاس آتے ہیں۔ ایسی کا کام کس طرح قیامت کے دن زندہ کریں۔ توجہ رکھنا۔ اگر یہ نہ دکھاتے اللہ تو کہ ابراہیم علیہ السلام کو دل مطمئن نہیں تھا؟ یہ کیا مانا؟ بولا کہ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، نبی ہے، عام آدمی تو نہیں ہے۔ مجھ سے لوگ جو ایسے ہی سوالات کرتے ہیں، ہمارا عنوان ہے، سوال ہم سے کریں ہم خوش ہوتے ہیں، ہمارا عنوان ہے۔ تو نے کہا جی بولا کہ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي کا معنی کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو کہتے اطمینان نہیں تھا؟ میں نے کہا 2 چیزیں الگ ہیں، ذرا سوال سن۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ، کیفیت پوچھی ہے۔ یہ تو میرا یقین ہے آپ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کریں گے، کیفیت کیا ہوگی؟ میں بس وہ کیفیت جاننا چاہتا ہوں، وہ کیفیت دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے آپ کہتے ہیں مولانا صاحب ہم نے آپ کا وقت لیا جامعہ طیبہ کا استقبال، کتنے بجے بیان ہے؟ یہ آپ کا بیان 8 بجے ہے، تو مولانا صاحب آپ کتنے بجے چلیں گے؟ میں نے کہا آپ کو اس سے کیا غرض ہے؟ آپ کس چیز پر آئیں گے؟ میں نے کہا اس سے آپ کو کیا غرض ہے؟ ہم آپ کو کہاں سے وصول کریں؟ میں نے کہا اس سے آپ کو کیا غرض ہے؟
بس ہم چاہتے ذرا اطمینان ہو جائے، آپ کو پورا یقین آئے گا، لیکن آپ کیفیت پوچھنا چاہتے ہیں، گاڑی پر آئیں گے، ڈرائیور بس پر آئیں گے، اپنی سواری ہوگی، ٹیکسی ہوگی، ہم نے آپ کو لینا یا آپ خود آئیں گے، ہم کو لڑکا لینے کے لیے بھیجے، آپ اپنے انتظام کریں گے، اب سمجھ آ رہی؟ آپ کو پورا یقین ہے میں آؤں گا، یہ یقین نہیں کہ نہیں آؤں گا، لیکن آپ پانے کی کیفیت پوچھ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو پورا یقین ہے اللہ قیامت کو اٹھائیں گے، لیکن آپ کیفیت پوچھ رہے ہیں اللہ اٹھانے کی کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا یہ کیفیت ہوگی، کہا جب مجھے کیفیت بھی سمجھے، ولیکن یطمئن قلبی، کیفیت مسئلہ